الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ لوگ ہمیں زبان سے یا مالی اعتبار سے تکلیفیں دیتے ہیں، ان سے بات کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا۔ دنیاوی جھگڑے میں 3 دن سے زیادہ بات چیت نہیں بند ہو سکتی۔ آپ سلام کر لیا کریں، باقی اللہ ان کو ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ صبا نام رکھ سکتے ہیں، حاجی رکھ سکتے ہیں، صبح کی ہوا کو کہتے ہیں صبا۔ میرا بھائی کوئی غم کی بات سنے تو شدید درد ہو جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی ایکس رے وغیرہ ٹھیک ہے، تو اب میرا بھائی وہی وظیفہ پڑھیں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ جس بیماری کا کوئی علم نہ ہونا، اس کے لیے وہی وظیفہ ہے۔ ترکی سے ہم آئے ہیں وادی نعمان، وہاں سے عمرہ میقات سے احرام باندھنا ہوگا، وادی نعمان سے نہیں۔ آپ کے قریب ہی وہاں الجحفہ میقات ہے یا الطائف میقات ہے، وہاں سے احرام باندھنا۔ بہرحال جو پیسے آپ نے شیخ کے چوری کیے تھے وہ ہر حال میں ان کو پہنچائیں، کسی طریقے سے ان کو بھیج دیں، کوئی ہدیہ دے کر ان کو بھیج دیں، معلوم نہ ہو لیکن اتنا حق ان کو مل جائے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے چنی گوٹ میں شادی کی پہلی رات دولہا دلہن کو ملنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں آج پریاں آئی ہوئی ہیں ملنے کے لیے۔ وہ پریاں کس کو ملتی ہیں، دولہے کو یا دلہن کو؟ کبھی تم نے کوئی پری دیکھی بھی ہے؟ خدا کا خوف کرو، کیوں ایسے جھوٹے مسئلے گھڑتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کہ میرے دوست کی شادی ہونی ہے، اس کو سب چیز بتا دینی چاہیے کہ پہلی رات کیا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تم سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ثابت ہوگا، کوئی فکر نہیں۔ تمہارے ذمہ یہی ہے، باقی نہ تم نماز سکھاتے ہو نہ روزہ سکھاتے ہو، لوگوں کو یہی سکھاتے ہو کہ پہلی رات کیا کرنا ہے۔ وہاں بھی وہ بڑا علم حاصل کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں اللہ کا عذاب ہے نا، وہ سب سیکھ جائیں گے، تم غم نہ کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ شادی کی رات آدمی جماع نہیں کرنا چاہیے، یہ تم جانو، اور یہ جتنے جماع کے مسئلے ہیں نا، یہ کوکا پنڈت سے پوچھا کرو، مجھ سے تو نہ پوچھا کرو۔ اس کا اسلام سے یا دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی بیوی ہے، چاہے پہلی رات ملے چاہے بعد میں ملے۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی ملنے سے پہلے دعا، کپڑے اتارنے سے پہلے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہم جنب الشیطان اللہ وجنبنا ما رزقتنا منہ، یا اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے، ایک آدمی نے، مکے کا آدمی تھا، اس نے انصاری لڑکی سے شادی کی، یعنی لڑکی مدینہ منورہ کے انصار کی تھی، شادی کرنے والا مکے کا مہاجر تھا۔ میاں بیوی جب رات کو اکٹھے ہوئے، اب وہ بیوی کو کہا ایسے لیٹ جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، ایسے بیٹھ جاؤ، ایسا۔ اس نے کہا کیا کہتے ہو تم، ہم تو صرف سیدھا سو کے جماع کراتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے، جب شریعت میں؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل حضور سے پوچھیں گے، پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح کو حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو، باقی تمہاری مرضی ہے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، جو چاہو کرو۔ فاتوا حرثکم انا شئتم۔ کہتے ہیں کہ جب آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا چاہیے۔ ہاں بیوی بیچاری گھر بیٹھی رہے، تم نفلیں پڑھتے رہو، یہ تو نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ وہیں اسی کمرے میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، پھر بیوی کی پیشانی پکڑ کے دعا مانگے، تو انشاءاللہ معاملات اچھے رہتے ہیں۔ یہ تھوڑا کہ تم چلے جاؤ مسجد، وہ وہاں بیچاری بیٹھی رہے، گھر والے سمجھیں کہ لڑائی ہو گئی ہے، بھاگ کے جا رہا ہے۔